اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم والعاقبۃ للمتقین والنار للعاصین اما بعد قال امام الکاظم علیہ السلام اعظم الناس منزلة عند اللہ یوم القیامت امشاہم فی ارضہ بالنصیحۃ لخلقہ۔ سامعین و ناظرین گرامی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے آج شہادت مظلوم بغداد حضرت امام موسیٰ کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے حوالے سے تمام عالم اسلام کی خدمت میں ہدیہ تعزیت عرض کرتے ہیں۔ اس کے بعد امام تمام ہمارے ائمہ اطہار علیہم السلام کے ایک القاب جو کہ مشہور ہوتا ہے، ان کا ایک کام سب سے نمایاں ہوتا ہے، جیسا کہ امام سجاد علیہ السلام کے سجدے، تمام ہمارے ائمہ اطہار ساجدین ہیں مگر امام کے سجدے یعنی بڑا مشہور ہے۔ امام صادق علیہ السلام جو کہ تمام ائمہ اطہار صادق ہیں مگر امام کی صداقت کچھ نمودار ہے۔ اسی طرح امام موسیٰ کاظم علیہ السلام اپنے شیعوں کے ساتھ جو ان کی محبت تھی، تمام ائمہ اطہار اپنے شیعوں سے محبت کرتا ہے مگر امام موسیٰ کاظم علیہ السلام جو کہ شیعوں سے کچھ زیادہ محبت کرتے ہیں، وہی امام فرماتے ہیں اعظم الناس منزلۃ عند اللہ یوم القیامت امشاہم فی ارضہ بالنصیحۃ لخلقہ۔ جو بھی انسان مخلوق خداوندی کے لیے اپنے آپ کو مشقت میں ڈالے یا کوشش کرے تو قیامت کے دن اس کا مقام سب سے بلند اور مرتبہ والے یعنی درجہ اس کو ملیں گے۔ بس عزیزان، ہم امام کی حالت زندگی میں دیکھیں تو امام کے مختلف زندگی کے پہلو ہیں، اس ساری پہلوؤں کو پر ہمیں بحث کرے تو بہت زیادہ طولانی ہوگی، ایک انسان کے لیے امکان نہیں ہے۔ تو یہاں پر ہم امام اپنے شیعوں سے کتنی محبت کرتے ہیں اس کو عرض کرنا چاہوں گا۔ امام کی حالت زندگی میں مطالعہ کرے تو ہمیں ملتے ہیں کہ امام نے ایک دن اپنے صحابی کو خط لکھا، خط میں فرماتے ہیں آپ اپنے گھر کو بدل کرے کسی اور گھر میں چلا جائیں۔ اس صحابی نے امام کے حکم کے مطابق اپنے گھر کو چینج کیا، دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے۔ جب وہ دوسرے گھر میں پہنچا تو اس کو یاد آئی کہ کوئی چیز چھوٹ گئی ہے دوسرے گھر میں۔ وہ اور اس کی بیٹی اس گھر میں اس چیز کو لینے کے لیے آتے ہیں۔ جیسے اس چیز کو لینے کے بعد یعنی امام کے وہ صحابی گھر سے جیسے باہر نکل آتے ہیں تو وہ گھر زمین دوز ہو جاتے ہیں۔ وہاں پر اس آدمی کو سمجھ آ جاتا ہے کہ امام نے کس حکمت پر کتنی ہم سے محبت کرتے ہیں، امام کی کتنی یعنی غیبی نظر ہے ہم پر۔ اسی طرح علی ابن یقطین کو دیکھا جائے، علی ابن یقطین سے امام فرماتے ہیں اے علی ابن یقطین، آپ جو یعنی وضو کرتے ہیں وہ اس وضو کو اہل تسنن جس طرح وضو کرتے ہیں اس کے مطابق اپنے وضو کو برقرار رکھے۔ اور ایک دن ہارون رشید چھپ کے علی ابن یقطین کے وضو کو دیکھتے کیونکہ لوگوں نے اس کو بتایا تھا، جاسوسوں نے ان کو بتایا تھا علی ابن یقطین تو شیعہ ہے کہ کر، تو جب چھپ کے دیکھتا ہے تو وہ اہل تسنن کا وضو کرتا ہے۔ تو اس جاسوسوں کو یعنی ہارون رشید کہتے ہیں آج کے بعد علی ابن یقطین کے بارے میں کوئی ایک لفظ میں نہیں سنوں گا۔ وہی علی ابن یقطین ایک دن ہارون رشید کو بہت سارے تحائف مل جاتے ہیں تو بہت ساری چیزیں اس کے سامنے آ جاتی ہے، تو علی ابن یقطین کے سامنے ایک قیمتی عبا جو کہ اس کے سامنے رکھا ہوا تھا، تو علی ابن یقطین کی نظر اس عبا پر پڑتے ہیں تو ہارون رشید اس عبا کو علی ابن یقطین کے لیے دے دیتے ہیں۔
علی ابن یقطین کو اس عبا کو امام موسیٰ کاظم کے لیے ہدیے کے طور پر بھیج دیتے ہیں۔ امام نے کچھ مہینوں کے بعد اس ہدیہ کو واپس علی ابن یقطین کے لیے واپس پلٹا دیتے ہیں۔ علی ابن یقطین پریشان ہو جاتے ہیں، امام نے میرے ہدیے کو کیوں واپس کر دیا؟ کچھ دن گزرنا تھا، ایک دن ہارون رشید اپنے جاسوسوں کے ساتھ بغیر کسی اطلاع کے علی ابن یقطین کے گھر میں وارد ہو جاتے ہیں۔ جیسے گھر میں وارد ہوتے ہیں، علی ابن یقطین سے پوچھتے ہیں وہ عبا جو کہ میں نے تمہیں ہدیہ کے طور پر دیا تھا کہاں ہے؟ علی ابن یقطین اٹھ کے جاتے ہیں، اس عبا کو لے آ کر ہارون کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور ہارون اس عبا کو دیکھنے کے بعد پھر جاسوسوں سے کہتا ہے غلط انفارمیشن آج کے بعد مجھے نہیں دینا، کیونکہ وہاں پر علی ابن یقطین سمجھ جاتے ہیں میرے امام اپنی شیعوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور واقعے میں مل جاتا ہے، تمام ایک شہر کے لوگ سفر کے لیے، تجارتی سفر کے لیے نکلنے والے تھے۔ اس وقت امام کے ایک صحابی بھی ان کے ساتھ جانے کے لیے تیار ہوتا ہے۔ امام اسے پیغام بھیج دیتا ہے، اے فلان ابن فلان، تم نے سفر کے لیے نہیں جانا۔ امام منع فرماتے، ایک ہوتا ہے امام سے پوچھے، مگر یہاں وہ امام سے پوچھ نہیں رہا، امام خود اسے آگاہ کر رہے اس سفر پر مت جانا۔ وہ سفر سے رک جاتا ہے۔ بعد میں پتہ چلتا ہے جو اس کے ہم سفر تھے، جتنے لوگ چلے گئے تھے، وہ کسی سیلاب کی وجہ سے پانی میں بہ گئے ہیں۔ تب جا کے اس کو پتہ چلتا ہے کہ امام کی شفقت اور الفت شیعوں پر کتنی ہے۔ اور ایک روایت کے مطابق آپ دیکھا جائے، شیعوں کی گناہوں کی وجہ سے خدا ان پر عذاب نازل کرنے والے تھے، اسی لیے امام نے دعا کی، پاک پروردگارا جو مصیبتیں میری شیعوں پر آنے والی ہے وہ میں برداشت کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اسی کی وجہ سے امام زندان میں چلے جاتے ہیں۔ یہ ہے امام کاظم صلوات اللہ وسلامہ علیہ، جو اپنی شیعوں سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ آج اس امام کی شہادت کا دن ہے۔ ہم سب کو چاہیے کہ امام علیہ السلام کی زندگی پر مطالعہ کرے اور اس امام علیہ السلام کے نقش قدم پر چلنے کی ہمیں ضرورت ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں پاک پروردگارہ تمام عالم اسلام کو، تمام شیعیان حیدر کرار کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ